السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج شو کا آغاز کر رہے ہیں محترم جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ مجھے جناب محترم وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ کے بلاتے ہیں۔ آپ ہیں بہت شکریہ۔ اور میں یہاں پہ جنید صاحب چائنا کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنی گرمی میں اپنا نائب صدر ہمارے ہاں بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی گرمی پڑ رہی ہے اس موسم میں تو سگا بھائی سگے بھائی کی طرف نہیں جاتا، اور اس گرم موسم میں انہوں نے اپنا نائب صدر ہماری طرف بھیجا، اور وہ جو نائب صدر صاحب ادھر آئے ہیں انہوں نے بھی ہمیں بڑا اچھا گائیڈ کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے ملک چین میں عمران خان کے جنید صاحب دیکھیں سڑکیں کتنی تپی ودی ہوئی ہیں، اتنی گرمی میں کون باہر نکلتا ہے، مگر وہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ بزدار صاحب آج جیٹھ کی 13 تاریخ ہے، اور جیٹھ کے مہینے میں خاص طور پہ کبھی کو باہر ہی نہیں نکلتا، اتنی گرمی پڑتی ہے، مگر وہ یہاں پہ آئے ہیں، ان کی بڑی مہربانی۔ ہم نے ان کا خلوص دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پنجاب میں بھی چائنا ماڈل لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ یہاں پہ بھی عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق چائنا کی طرح ترقی ہوگی، کیونکہ اب مجھے بھی آہستہ آہستہ چینی آنی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تو مجھے ان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ آپ یقین کریں گے کہ جب میرے سیکٹری نے چینی کے آنے کا مجھے بتایا تو میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کتنے ٹرک کا آنی ہے اور میں کہاں اترواؤں گا، اور میں یہ بھی پریشان ہوا کہ اگر چینی آنی تھی تو رمضان سے پہلے آتی تاکہ لوگوں کو ریلیف دیتے۔ تو میں نے اسے کہا ہے، میں نے کہا یہ صرف تم لوگوں کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہے، ورنہ چینی بڑی دیر کی آ جانی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ جناب میں کھانڈ دا ذکر نہیں پیا کریں دا، میں چینی نائب صدر کی بات کر۔ پھر میں نے کہا کہ سیدھی طرح کھل کے بتاؤ تو صحیح نہ۔ پھر مجھے اس نے جب بتایا تو پھر چینی صدر آئے ہیں تو میں دیکھ کے تو ہلکا سا ہنسا بھی ہوں، کیونکہ ان کا منہ واقعی چینی کے دانے جیسا ہی تھا۔ اور یقین مانے کہ جب انہوں نے گفتگو شروع کیا تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ ان کی گفتگو میں چینی کی مٹھاس موجود تھی۔ میں نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا آپ اتنے گرم موسم میں آ گئے ہیں، ادھر تو ہر چیز تپی ودی کھڑی ہے، اس کے باوجود آپ آئے ہیں۔ تو کہنے لگے اصل میں کالج سے چھٹیاں تھی تو میں نے سوچا چکر لگاؤں۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا ماشاءاللہ آج کل کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نہیں پڑھ رہا، میرے بچوں کو کالج سے چھٹیاں، مجھے پھر ان کو لے کے جانا پڑتا ہے اور لے کے آنا پڑتا ہے، اس لیے آج کل میں فری تھا تو میں نے سوچا آپ کو مل جاؤں۔ میں نے کہا آپ خود لینے جاتے ہیں جناب، آپ مجھے حکم کیا کریں، میں آپ کے بچوں کو کالج سے لے آیا کروں۔ کہتے ہیں نہیں، ہمیں پاکستانیوں کی محبت کا احساس ہے، ہم جانتے ہیں آپ بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ان کو رکشہ لگوا دیا کریں۔ کہتے ہیں رکشہ لگوایا تھا، تمہارا چھوٹا بھتیجا رکشے کے ساتھ لٹک جاتا ہے، ایک دفعہ رکشہ الٹ گیا تھا۔ پھر آپ کی پرجائی ڈر گئی اور اس نے مجھے کہا کہ اڑیا وانگ چیشاں، بچوں کو خود لے کے آیا کرو اور خود لے کے جایا کرو۔ تو بس اس دن کا میں خود ہی بچوں کو لے کے آتا ہوں۔ بہرحال جنید صاحب بڑی محبت کی ہے انہوں نے نائب صدر صاحب نے۔ میں نے تو پہلی دفعہ چائنیز اتنے قریب سے دیکھا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میں نے بروسلی کی فلم میں ہی دیکھے۔ جنید صاحب ایسے آپ قریب سے دیکھے تو بڑے پیارے ہوتے ہیں چائنیز۔ میں نے ان کو کہا ہے، میں نے کہا ہم تو سوچتے تھے کہ آپ پھینے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ویسے بھی جس طرح شیکسپیئر نے کہا ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے، تو ہمارے موزے تونگ نے کہا تھا ہمیں کہ ناک میں کیا رکھا ہے، تو اس وقت سے ہم ناک کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو جنید صاحب میں نے تو چائنیز کو دیکھ کے یہ سیکھا ہے کہ ناک کی ٹینشن لینے کی بجائے اگر ناک کی سیدھ پہ چلتے رہیں تو ترقی حاصل ہو جاتی ہے۔ حضور والا دیکھیں، اگر آپ حقیقتاً چینیوں کی ترقی کا راز جاننا چاہتے ہیں تو وہ ایک لفظ ہے، سادگی سادگی سادگی۔ یہ تو 3 لفظ ہو گئے ہیں۔
آپ نے تو کہا تھا ایک لفظ ہے. سائیں انہوں نے ایک گال ترائے واری آکی ہے, سادگی. تو جنید صاحب میں بھی سادگی سے ہی زندگی گزار رہا ہوں. میں کون سا گوچی کی شلوار قمیض پہنتا ہوں یا میں نے نائکی کا کھسا پہنا ہوتا ہے. حضور آپ کی سادگی کی ایک مثال تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پروٹوکول کم از کم 20 گاڑیوں پہ مشتمل ہوتا ہے. جنید صاحب میں حلفن کہتا ہوں میں 2-3 گاڑیاں لے کے نکلتا ہوں, میرے پیچھے لگ جاتی ہیں گاڑیاں. اب دیکھیں نا میں تو منہ آگے کر کے بیٹھا ہوتا ہوں, میں پیچھے مڑ کے تو بار بار لوگوں کو پیچھے تو نہیں نہ ہٹا سکتا. یہ شہد کی مکھی ہے جو پیچھے لگ جاتی ہے. جنید صاحب لوگوں کو وزیر اعلیٰ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. وہ اتنے سال شہباز شریف کو دیکھ دیکھ کے بور ہو گئے ہوئے, اس لیے ان کو نیا چہرہ اٹریکٹ کرتا ہے, وہ خود ہی پیچھے آ جاتے ہیں. میں تو نہیں ان سے کہتا کہ میرے پیچھے آئیں جنید صاحب, میں کیڑا ڈیگ پئی نہ جڑا میں پیچھے بندے لا لوں, یا میں نے گاڑی میں گانا لگایا ہوتا ہے پیچھے پیچھے آؤندا میری چالوے دا وچیر والے ہمیں نہ کر کے کریں. سو جنید صاحب آپ یقین کریں کہ یہ سارے گاڑیوں والے شوقیہ میرے ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. جس طرح بڑی عید پہ بکرا خرید کے جب واپس آتے ہیں تو بچے خود شوقیہ نہیں بکرے کے ساتھ ساتھ آتے ہیں, صرف یہ محسوس کرانے کے لیے کہ بکرا مارا ہے. اسی طرح یہ لوگ میرے ساتھ لگ جاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مارا ہے. جی جی محبت کی وجہ سے. اور دوسرا جنید صاحب آپ کو میں نے بتایا نا کہ وزیر اعلیٰ دیکھنا بھی بڑی بات ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میں جب بھی لاہور آتا تھا تو ماڈل ٹاؤن موڑ پہ کھڑا ہو جاتا تھا صرف شہباز شریف دیکھنے کے لیے. یقین مانے کوئی بھی گاڑی ماڈل ٹاؤن موڑ سے نکلتی تھی تو میں شور مچا دیتا تھا, او شہباز شریف, او شہباز شریف. پھر میرے دوستوں نے بتایا کہ یار ہر گاڑی کو مت دیکھو, جس گاڑی میں بندے کی انگل اوپر ہوگی نا وہ شہباز شریف. تھوڑی دیر بعد وہاں سے گاڑی گزری طارق جمیل صاحب کی, وہ گاڑی میں بیٹھے اللہ توبہ کر رہے تھے, کہتے وہ شہباز شریف. اور پھر میرے دوستوں نے بتایا کہ نہیں وہ تو کلین شیو ہے. سر چھوڑیے ان باتوں کو, آپ عوام کے بارے میں سوچے. آپ کسی رمضان بازار میں گئے ہیں؟ میں وزیر اعلیٰ ہوں, وڈی پھوپھو نہیں جو بازار میں پھرتی رہے. سر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے جا کے چیک کیا کوئی رمضان بازار؟ ہاں تو وہ تو میں کئی دفعہ گیا ہوں, رات کے 2-2 بجے بھی گیا ہوں, صبح سحری کے وقت بھی گیا ہوں, ادھر ہی ہوتا ہے رمضان بازار. ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ کبھی قیمتیں دیکھی ہیں جو آپ نے بتائی ہوئی ہیں, انہی چیزوں پہ بک رہا ہے سب کچھ یا نہیں؟ جنید صاحب آپ یقین مانے کہ اللہ کے فضل سے رمضان بازار نے بہت ریلیف دیا ہے عوام کو. اچھا, اصل میں ہم نے اس کی اتنی پبلکسٹی نہیں کی. آپ اپنے کاموں کی پبلک سٹی نہیں کرتے, یہ بیسک پرابلم ہے. مزدار صاحب خدا کے لیے عوام کا کچھ سوچیں. بری حالت ہو چکی ہے عوام کی, ایسی حالت ہو چکی ہے کیا بتاؤں آپ کو. یہ دیکھیں ایسی حالت ہو گئی. غوری صاحب خدا کے لیے اس کو بھی ہماری حکومت میں نہ ڈال دیں. ہمیں تو 10 مہینے ہوئے ہیں صرف آئے ہوئے, اور یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے پہلے دور اقتدار میں پیدا ہوا تھا. آپ نے ہماری حکومت کا رزلٹ دیکھنا ہے تو وہ پرلا بندہ دیکھے. شاباش بزدار صاحب, میں کڑا 8 مہینے دا. 8 مہینے کے نہیں ہو تو 8 من کے تو ہو نہیں. آپ صحافی لوگ تو خام خواہی بات کو پکڑ لیتے ہیں. جنید صاحب آپ صحافیوں کو چھوڑیں, کسی آدمی سے بات کر کے دیکھیں, ہر آدمی تپیاود ہے, ہر آدمی تپیاود ہے. کوئی آدمی ایسا ہے ہی نہیں جو تعریف بھی کرتا ہو کسی کی. حالانکہ جنید صاحب میں نے بڑے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں, یہ لوگ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. مجھے تو ایک بزرگ نے کہا تھا کہ بزدار بیٹا تم پہ سخت ٹائم آیا ہوا ہے, وہ صدقہ بدقہ دو, چڑیاں آزاد کرواؤ. میں پھر داتا دربار گیا ہوں جنید صاحب, ایک بندہ ٹوکرا بھر کے کھڑا تھا چڑیوں کا, میں نے اس کو پورا 10,000 روپیہ دے دیا, اور میں نے کھول دیا ٹوکرا. دیکھے کتنی سختی مجھ پہ آئی ہوئی ہے. یقین کریں ٹوکرا کھولنے کے باوجود کوئی چڑی نہیں اڑی. میں نے پاس کھڑے ہو کے کتنی دیر شی بھی کی, کوئی نہیں اڑی. میں نے پھر ٹوکرے پہ ہاتھ بھی مارے. شکر کریں جواب میں کسی چڑی نے آپ کو نہیں کر. نہیں آپ یقین کریں کہ چڑیاں باہر ہی نہیں نکل رہی. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا میں نے پیسے دے دیا, میں نے 10,000 کی رسید دکھائی چڑی.
اب چڑیاں ان پڑھ جنید صاحب نہیں کسی کو رسید کی سمجھ لگا. پھر میں نے ٹوکرا الٹا کے جس طرح ہڈی میں سے میخ نہیں نکالتے اس طرح ٹوکرا ایسے مار مار کے چڑیاں نکالتے. گلزار صاحب میرا خیال ہے وہ پلاسٹک کی چڑیاں ہوں گی, بندہ وہاں پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوگا. نہیں جنید صاحب زندہ چڑیاں تھی, ٹھیک چڑیاں تھی. پھر مجھے پھر اسی بزرگ نے کہا, اس نے کہا کہ چھوڑو چڑیوں کو, انسان آزاد کرواؤ. پھر میں نے جنید صاحب پنجاب کی تمام جیلوں میں سے جو معمولی جرموں میں ملوث تھے نہ قیدی, وہ آزاد کروائے. آپ یقین کریں اتنا ظلم ہوتا ہے اس ملک کے اندر. میں تو حیران ہو گیا ہوں. ایک آدمی سے میں نے پوچھا تم کیوں قید ہوئے ہو, کہتا ہے جی میرے سے کسی کا پیر مدا گیا تھا. ایک آدمی کو میں نے پوچھا تم کیوں قید ہو, کہتا ہے جی میں نائی ہوں, میرے سے ایک تگڑے بندے کو شیو کرتے ہوئے ٹک لگ گیا. میں نے کہا دیکھیں ذرا کیا ظلم ہے, چھوٹے ٹک والے اندر ہیں اور بڑے بڑے ٹکوں والے باہر پھر رہے ہیں. پھر میں نے جنید صاحب 657 بندوں کو آزاد کروایا. گلزار صاحب یہ ہمارے کوکا جی 1 مہینہ جیل رہ کے آئے ہیں. جرم کیا کیا تھا, اپنے بچوں کی روٹی کھا گئے. جی ہاں مجھے پتا چلا تھا, اور اس نے خود ضمانت نہیں تھی کروائی. اس کو صرف اس لیے جیل میں سے نکال دیا تھا کہ یہ ادھر قیدیوں کی بھی روٹی کھا جاتا. سو جنید صاحب آپ مانیں گے نہیں کہ جیلوں میں کتنا کتنا ظلم ہو رہا ہے. ایسا ایسا مظلوم آدمی بیچارہ کئی سالوں سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ایک آدمی کو میں نے پوچھا تم کیسے آئے ہوئے ہو, کہتا جی میں تو پچھلے رمضان کا جیل میں ہوں. میں نے کہا لازمن کھجوریں بلیک کرتے ہو گے. کہتا بھائی جان سنیں تو صحیح, میں تو تقاب بیٹھا ہوا تھا, تو ایک دن میرے گھر سے افطاری لیٹ ہو گئی, بیٹا میرا افطاری کا سامان لے کے نہیں آیا, تو ادھر سے گھگو بج گیا. تو میں نے چادر اٹھا کے تو ساتھ والے گھگو کی کھجور پکڑ کے تو کھا لی. اس نے مجھے گرفتار کرا دیا. میں نے کہا اتنی معمولی بات پہ, کہتا ہے جی کیا بتاؤں جناب, وہ علاقے کے ایس ایچ او کے والد صاحب تھے. کہتا ہے میں نے ایس ایچ او کی بڑی منتیں کی جناب, میں نے اس کی گٹک نہیں تھی پھینکی, میں گٹک کے اوپر آپ کو نئی کھجور چڑھوا دیتا ہوں. کہتا اس نے نہیں مانا, چوری کا مقدمہ درج کر کے مجھے اندر کروا دیا. اتنی سی بات پہ بیچارہ 1 سال سے جیل میں. بڑا بڑا ظلم ہو رہا ہے جنید صاحب, میرا تو دل پسیج جاتا ہے. میں تو قید کو دیکھ ہی نہیں سکتا. میرا تو جی چاہتا ہے کہ کسی دن آدھی رات کو چڑیا گھر جا کے سارے پنجرے کھول کے جانور آزاد کر. مگر میں ڈرتا ہوں جنید صاحب کے بیچ میں شیر کا پنجرہ بھی ہے, اس کو بھی اگر کھولا تو اس نے باہر نکل کے کون سا تھینک یو کہنا ہے. ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. WHO کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ دنیا بھر میں 60 لاکھ لوگ براہ راست سگریٹ نوشی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, اور 2030 تک یہ تعداد 80 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی. اچھا بھائی جان, کل عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی منایا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. کیوں لمحہ فکری ہے؟ کئی بار ہم اعداد و شمار یہ پیش کر چکے ہیں. انتہائی شرمناک صورتحال ہے پاکستان میں سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کے حوالے سے. پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ایک طرف, عام ملکوں میں بھی یہ جو شرح ہے بدتدریج نیچے آ رہی ہے, اور پاکستان دنیا کے ان بدقسمت ملکوں میں ہے جہاں پہ یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے. کئی ایک وجوہات ہیں, کئی مرتبہ ذکر بھی کر چکے ہیں. تو الٹیمیٹلی انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سگریٹ نوشی کم ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے, اس میں یہ کوئی نقصان دہ بات ہی نہیں ہے. پوری دنیا اس کے نقصانات سے آگاہ ہو چکی ہے. پوری دنیا میں سگریٹ نوشی کی وجہ سے $100 ارب کا مالی نقصان ہوتا ہے. جو جانی نقصان ہوتا ہے وہ تو پتہ ہے. اب WHO کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ دنیا بھر میں 60 لاکھ لوگ براہ راست سگریٹ نوشی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, اور 2030 تک یہ تعداد 80 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی. اور پاکستان میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سگریٹ کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, لیکن ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. جیسے دیگر باتوں میں بھی ہم انسانی زندگی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. اور تم یہ سن کے حیران رہ جاؤ گے کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران
امریکہ میں سگریٹ نوشوں کی تعداد میں 21% کمی واقع ہوئی ہے، روس میں بھی 21% کمی واقع ہوئی ہے، برطانیہ میں 14% کمی واقع ہوئی ہے، اور وطن عزیز میں پچھلے 10 برسوں کے دوران 26% اضافہ ہوا ہے۔ دنیا میں 21% کمی واقع ہوئی ہے، پاکستان میں 26% اضافہ ہوا ہے۔ اندازہ کر سرکاری اعداد و شمار جن کے بارے میں سارے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 کروڑ لوگ سگریٹ نوشی کی عادت بد میں مبتلا ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سگریٹ نوشوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ڈیلی 5 سے 15 سال کی عمر کے 1200 بچے روزانہ سگریٹ نوش بن رہے ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بچے جو سگریٹ نوشی میں شامل ہو رہے ہیں نا جی، یہ بہت ہی دکھ والی بات ہے۔ وڈیاں دی تے سمجھ کسی بندے نا ہوا کہ بھائی جی ٹینشن میں سگریٹ پیتے ہیں، تو ٹینشن تو اس ملک میں بڑھنی تو پھر سگریٹ نوشی بھی بڑھنی مگر بچیوں کو کیا ٹینشن ہے؟ بچے کو سگریٹ نوشی میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ بھی اتنی چھوٹی عمر کے 5 سال سے لے کے 15 سال کی عمر کے بچے۔ دیکھو نا یہ اتنی عمر کے بچے کو اگر نکر کا بٹن ٹوٹ جائے تو وہ بھی امی نے لگانا، انہیں کڑا آپ لانے جڑا ٹینشن لے۔ پرابلم پتہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں سگریٹ نوشوں کی تعداد کم کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ جب دیکھو 2 ہی طریقے ہیں پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ 2 طریقے کیا ہیں؟ جزا اور سزا۔ یعنی ایک تو آپ سگریٹ نہ پینے والوں کو کوئی انسینٹیو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ ہے کہ سزا سے مراد کچھ بھی ہے، آپ سگریٹ کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے۔ آپ سگریٹ پینا مشکل سے مشکل بنا دیتے ہیں، شروع میں کہتے ہیں نہیں جی نہیں، پھر بھی وہ پیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کچھ عرصے کے بعد جا کے اگر آپ مشکل سے مشکل بناتے چلے جاتے ہیں تو سگریٹ پینے والوں کی تعداد جو ہے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس وقت مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پہلے تو سن لو کہ جزا کیا ہے۔ میں تمہیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک جیپنیز کمپنی ہے پیالہ، اس پیالہ کمپنی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جو بندہ ہمارے ورکنگ آورز کے آفس آورز کے دوران سگریٹ نہیں پیے گا اس کو ہم 1 سال میں 1 سیلری بونس کے طور پہ دیں گے اور 6 چھٹیاں دیں گے۔ 1 سال میں 40% سگریٹ نوشوں نے کم از کم آفس آور کے دوران سگریٹ نوشی چھوڑ دی۔ یہ ہوتا ہے انسینٹیو دینا۔ اور پھر ایک جڑی تنہا زیادہ مل دی نا وہ سگریٹ لے کے تے 6 چھٹیاں بات نہ کرو۔ اچھا دوسرا دیکھو کہ سزا کیا ہے۔ ہمارے ہاں 2002 میں سگریٹ نوشی کے خلاف یہ پبلک پلیسز پہ قانون بنایا گیا تھا کہ سزا ملے گی۔ اس وقت سے لے کے 2002 سے لے کے آج تک غالباً 1400 کیسز یا گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور ان 1400 میں سے بھی 80% جو ہے وہ صرف اسلام آباد کے ایریا میں ہوئی ہیں، باقی 20% ہے۔ اور یہی تم دیکھو کہ ہانگ کانگ جس کی کل آبادی غالباً 75 لاکھ ہے، وہاں پہ یومیہ بنیادوں پہ 1400 سگریٹ نوشوں کے خلاف کیسز درج کیے جا رہے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، یہ فرق ہے۔ 1-2 دفعہ یہ کر پہلے بھی کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ پوری دنیا کے اندر ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے نو سموکنگ ایریا بنا دے انہوں نے سموکر جو ہیں وہ نکرے لگا اور اس میں اب وہ جو سموکر ہیں وہ انسلٹ بھی فیل کرتے ہیں، وہ وقت کا ضیاع بھی اسے فیل کرتے ہیں۔ صرف سموکنگ جو ہے نا جی اتنی مشکل انہوں نے کر دی ہے کہ آگ کے کوئی 90% لوگ بھاگ گئے۔ اچھا بھائی جان دوسری بات ہے سگریٹ کی قیمتیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں دیگر اشیاء ضروریہ کے حوالے اس زمرے میں لے آتے ہیں۔ اب سگریٹ جو ہے وہ آسٹریلیا میں اگر سگریٹ کی ایک ڈبی $16 کی ہے تو وہ پاکستان میں $1 کی ہے۔ عام طور پہ پاکستان میں دنیا کی نسبت سگریٹ کی قیمتیں جو ہیں وہ 5 گنا کم ہے، 5 ٹائمز پوری دنیا سے 5 گنا کم ہے۔ ایک اور مزیدار شے آپ کو بتاؤں جی سر کہ پوری دنیا کے اندر باقی جو ممالک ہیں جنہوں نے اس طرف توجہ دی ہے انہوں نے تقریباً سارے سگریٹوں کا ریٹ ایک جیسا کر دیا۔ ادھر اگر آپ کو اچھے مارکے والا سگریٹ پیتے ہیں تو وہ مہنگا ہوتا ہے تو آپ اس سے تھوڑا سا سستا پینے لگ جاتے ہیں، وہ بھی مہنگا فیل ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا سستا۔ یہاں تو 36 ورائٹیاں ہیں، باہر ایسا نہیں ہے، باہر ساری سگریٹ تقریباً ایک جیسے ہیں، ہلکا فرق ہے۔ اس لیے
وہ لوگ سگریٹ سے دوڑ گئے. اب پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 3 یا 4 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ سگریٹ سستا ترین ہے. دنیا میں سب سے سستا سگریٹ پاکستان میں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم سالانہ 250 ارب روپے کے سگریٹ پھونک جاتے ہیں. 250 ارب روپے کے سگریٹ پھونک. ہوئے ہوئے ہوئے, بڑی خوفناک فکر ہے یہ. آپ یہ اندازہ کرو نا گوگا جی, سیریسلی آپ 10 روپے کا نوٹ کو ایسے ماچس کی تیلی سے جلائیں تو بڑا امیر آدمی بھی جو ہوگا نا جی, اس کو بھی دکھ ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے, پیسے نہیں جلا. تو سگریٹ پینا سیدھا سیدھا اربوں روپیہ جلانے والی بات ہے. اور سگریٹ کی قیمت بڑھانے سے یہ جو ایک عجیب و غریب قسم کا ہم پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, لاجک پیش کرتے ہیں, اور نہیں جی جس نے پینا ہے اس نے پینا ہے, اس نے 7ویں آسمان پہ جا کے بھی پینا ہے, اس نے دریا میں بھی پینا ہے. دریا میں حالانکہ سگریٹ پیا جاتا ہے, پھر کہتے ہیں جی اس نے دریا پی لیندے ڈڈو کو ماچس مل جاتا. پھر کہتے ہیں جی وہ جب 10 روپے کا سگریٹ تھا تو بھی اتنے تھے. یار اس وقت حالات اور تھے. آج آپ سگریٹ کی قیمت بڑھائیں, یقیناً آپ کو فوری طور پہ فرق نہیں پڑے گا. جس نے پینا ہے اس نے شروع میں تو ضرور پیے گا, لیکن گریجولی وہ یہ 2 چیزیں, اگر آپ سگریٹ پینے کی جگہ کو مشکل بنا دیں, یہاں بیٹھ کے نہیں پی سکتے, فلاں جگہ جا کے پینا ہے, اور دوسرا سگریٹ کو مہنگا کر دیں, آپ کو الٹیمیٹلی 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد سال 1.5 سال بعد جا کے آپ کو اثرات جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے, اور الٹیمیٹلی فائدہ کس پہ ہوگا, آپ کا ہیلتھ بجٹ کم ہو جائے گا. جی جہاں آپ کے باہر کے ملک میں جہاں 14-15 100 روپے کی پاکستانی 1500 روپے کی ڈبی ہو گئی ہوئی ہے, وہاں آپ یہاں پہ اگر 500-600 کی بھی کر دیں گے تو بڑا فرق پڑے گا. ہاں جی یار اور تو اور ہم کیسی قوم ہے کہ اسکولوں اور کالجز میں یہ پابندی نہیں لاگو کر سکتے. اسکولوں اور کالجز یہ 2-3 وائرل ہوئی ہیں بڑی اس طرح کی ویڈیوز کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی عمر ہارڈلی میرے خیال 6-7-8 سال ہے, وہ سگریٹ لے لے کے گلی میں اسکول کی ایک چھپ کے وہ پی رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں. تو کوئی پوچھنے والا نہیں اسکول اور کالج کی اور یونیورسٹی کی انتظامیہ سے. کم از کم آپ تعلیمی اداروں میں تو پابندی لگا دو, وہاں پر بھی آپ یہ نہیں کام کر سکتے. اور پھر سب سے اہم ذمہ داری جو ہے نا, جس اسکولوں کے تو ہم اوپر رولا ڈال رہے ہیں, گھروں میں جو باپ ہیں, والدین ہیں, جو اکثر باپ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں کہ ان کے بچے نے ان کی ڈبی سے نکال کے پہلی دفعہ سگریٹ یا پیے گا. اس لیے اپنی اگلی نسلوں کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی کو اب قدم اٹھانا پڑے گا. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. غلط ٹریٹمنٹ کر کر کے تم نے میرے ریشم جیسے بال اڑا کے رکھ دیے. پائیا میں نہیں اڑائے, سورے تیرے تے پٹرول پایا سی. خدا دا واسطہ یہ میں کچھ تیرا حل ہے کہ تیرے ریشم کو چھتر نہ کھا لے. ناظرین عام طور پہ ہم بیوٹی پارلرز کے رویے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن ایک ایسا شعبہ بھی ہے جس پر ہم بہت کم بات کرتے ہیں, اور ان کا رول عید تہوار یا شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پہ بہت بڑھ جاتا ہے. وہ ہے ہیئر کٹنگ سیلون, یعنی بال کاٹنے والے, جن کے پاس عام طور پہ مرد حضرات جاتے ہیں. ان سے بھی کوئی کم شکایتیں نہیں ہیں. آج ہمارے کٹہرے میں ایک ہیئر کٹنگ سیلون کا مالک کھڑا ہے, اور دیکھیے کس شان کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا یہ ہیئر کٹنگ سیلون کے مالک ہے. میں نے سمجھا شاید آپ نے کارٹون چینل میں سے کوئی کریکٹر کھینچ لیا. بھائی جی آپ کٹنگ کرتے ہیں؟ جی ہاں, میرا سیلون ہے اور شہر کے بڑے بڑے لوگ مجھ سے کٹنگ کرواتے ہیں. کٹنگ تھلے کھلو کے کر دیو یا سر تے چڑھ کے تے کر دیو؟ پہلے یہ جیبیں کاٹتا تھا, اب یہ بال کاٹتا ہے. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو بڑا اچھا کیا اس کو پکڑ کے لے آئے ہو. میں تو تمہیں بتانے والا تھا کہ ایوان سے عید کے نزدیک جو ان لوگوں نے آت چکی ہوتی ہے وہ بڑی عید کو کسائی نہیں چکتے. اب انہوں نے طریقہ واردات یہ اختیار کیا ہے کہ لڑکوں کو بھی زبردستی قائل کرتے ہیں فیشل کروانے پہ, سکن پالشر لگانے پہ, اور ان کا ریٹ جو ہے نا ایوریج علاقوں میں کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور 3 سے 4 ہزار روپے ہے بالکل آرام سے. ہاں جی, اور میں نے دیکھا, میں نے ایک دفعہ کٹنگ کراتے ہوئے چوری آنکھ سے دیکھا کہ ایک بچے کو
ये को पता नहीं कोई स्किन पॉलिश या क्या कर रहा था वो हमारा अपना सैलून वाला। मैंने ये महसूस किया कि वो दवाइयाँ शुवाइयाँ ये वो पता नहीं क्या क्या उसको लगा रहा था, करीमें शरीमें। मगर मुझे बाखुदा यकीन था कि वो जो थोड़ा बहुत बच्चा लाल हुआ ना उसके बाद वो उसकी चपेड़े शपेड़े खाने की वजह से हो। वरना जो करीमें शरीमें वो लगा रहा था ना वो साफ पता चल रहा था कि सारी 2 नंबर और घटिया सी चीजें। भाईजान आप जैसे अनपढ़ लोगों को ये टेक्निकल चीजों की समझ नहीं आएगी। 1 मिनट ब्रेक लगाओ, तुम्हारी अपनी तालीम क्या है? सबको तुम अनपढ़ कह रहे हो, तुम खुद क्या हो, क्या पढ़े हुए? भाई दा वे मैंने मैट्रिक किया हुआ है। ओए मेरे फटाफट 1 1 2 2 बुला लो। मैट्रिक किया है और स्किन स्पेशलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। भाईजान तर्ज जिंदगी बदल चुका है, अब स्टाइल से हर काम होता है। हमारे सैलून में हर तरह का वो दौर नहीं गा के टाली थले फंबालो आया थे चलो फारग। अच्छा अपना मैट्रिक पास साहब जी ये बताएं कि आपने कहीं से काम सीखा हुआ है या आपके मुंह पे बच्चे काम सीखते हैं? भाईजान सर्टिफिकेट है मेरे पास, थाईलैंड से कोर्स करके आया हूँ। कोरस ये कोरस जो करके आया तो यहाँ से अंदाजा लगा ले कि ये कितने के कोरस करके आया होगा। यार कर लेता है कोर्स भी कर लेता बंदा, कोर्स करके आए ना तो वो पढ़ा रहे तो कोर्स हो जाता। सर जी कोर्स इन्हें थाईलैंड तो करना पे इतने इन्हें डॉक्टर ने जवाब देता। 1 मिनट जरा संतरी बादशाह 1 मिनट मुझे ये बताओ अपना झूठ क्यों बोल रहे हो? कभी शक्ल देखी है तुमने थाईलैंड की? नहीं जी मेरा बड़ा भाई दुबई होता है और ये दुबई के साथ ही थाईलैंड। दुबई किथे थाईलैंड किथे मित्रों के खिंच के अपने भरा के कोल कर लिया। अगर ये दुबई को थाईलैंड के पास लेके गया या थाईलैंड को दुबई की तरफ ले गया। ये थाईलैंड ही खिंच ले आया होना। दुबई वाले ते अपना दुबई नहीं खिंचन। बाजी इसने थाईलैंड से कोरस नहीं किया है, इसने फिल्मी गाने में हीरो के पीछे कोरस किया है। अच्छा तू कोरस करके तो कुर्सी ना तोड़ दे। तुम कोरस करके कुर्सी को पोरस ना कर देना, सुराख ना कर देना कुर्सी में। या भाई साहब भैया आपने थाईलैंड से कोर्स तो किया हुआ है, कोई हया शर्म भी कर लिया करो। आश्रम का थाईलैंड से क्या ताल्लुक? ईद त्योहार पे इन लोगों के रेट आसमानों से बातें कर रहे होते हैं। हाँ यार कोई ईद शीद आए ना जी तो जहाँ पे ये 1000 रुपया कटिंग का लेता है ना जो बंदा वो फौरी तौर पे 2000 लेना शुरू कर देता है। जो 500 लेता है वो 1000 रुपया आ जाता है। अच्छा उससे बड़ा जुर्म ये कर रहे हैं कि जिस बच्चे की एज अभी 12, 13, 14 साल है उसकी स्किन पे कोई ऐसा केमिकल नहीं लगाया जाना चाहिए, उसको ये मजबूर करते हैं फेशियल पे ऐसे केमिकल लगाने पे कि उसके जो साइड इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो 2-4 महीने के बाद बच्चे के चेहरे पे जाहिर होना शुरू हो जाता है। भाईजान क्या कर रहे हैं, आपका दौर सादा था, आजकल पोल्यूशन का दौर है। लड़के बाइकों पे जाते हैं, केमिकल से वो स्किन में ना वो दाने पिंपल्स, तो फिर उनको रिमूव करना पड़ता है। सब बच्चा जानता है कि तुम उन फेशियल के नाम पे उन क्लींजर्स के नाम पे क्या बच्चों के चेहरों पे लगा रहे हो, सब जानते हैं। और जी ऐसी ऐसी चीजें लगा रहे हैं जो खुदा ना खास्ता स्किन कैंसर का बायस बन रही है। आप मेरा कारोबार बंद करवा दोगे भाई? मैं पहले अपनी चीजों को डिटॉल से साफ करता हूँ फिर अपने कस्टमर पे यूज करता हूँ। मैंने तुम्हारा कारोबार नहीं बंद कराना, मैंने किसी दिन तुम्हारे मुंह पे धागा चाड़ के तुम्हारी जुबान बंद करानी है। दूसरा जो ये खुद तो कह रहे हैं ना जी मैंने कोई कोर्स किया हुआ है या कोई डिप्लोमा किया हुआ है, एक बंदे ने किया भी होता है ऐसे जाली सा कोई डिप्लोमा रखा होता है, लेकिन वहां पे जो लड़के जो काम कर रहे होते हैं वो चिट्टे अनपढ़ होते हैं। संतरी साहब चिट्टे अनपढ़ होते हैं। यार ये संतरी को बताने की क्या जरूरत? ऐसे ही कह रहा हूँ कि ये कानून के रखवाले हैं ना। यार आम दिनों में जिस दुकान के अंदर आपको 2 बंदे कारीगर नजर आते हैं ना, ईद के नजदीक आप जाके देखें वहां पे 8 बंदे काम कर रहे हैं। सर जी बंदे लाएं क्यों ना, कारोबार बढ़ जाते तो फिर कारीगर बुलवाने पड़ते हैं। तो कारीगर बुलाओ ना, तुम तो दुकान के बाहर बैठे हुए जो वेल्डर होते हैं उनको अंदर बुला लेते हैं और वो वेल्डिंग की तरह बाल काट रहे होते हैं। जनाब मैंने अपने सैलून में कभी भी ऐसा कारीगर नहीं घुसने दिया जिसके पास सर्टिफिकेट ना हो। जी सर्टिफिकेट भावे डॉक्टर का हो, डॉक्टर ने ऊपर लिखा हो कि मैं तस्दीक करता हूं कि इस बच्चे को खुन्नाक है। ऊपर से जुनैद अब कारीगर हो भावे अनाड़ी हो पता तो चलता ही नहीं है, जो भी सिर का मोनिफोन दे कह देते हैं भाई जी ये डिजाइन है। हाँ ये फलाना डिजाइन, ये फलाना ऐसे किसी सेलिब्रिटी का नाम ले देते हैं और वो बच्चा जो है वो कायल हो जाता है कि हाँ ये फलाना सेलिब्रिटी। हाँ जी गलत जामत हो जाए तो कह देते हैं ये स्टाइल। गलत ट्रीटमेंट कर करके तुमने मेरे रेशम जैसे बाल उड़ा के रख दिए।
ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਏ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। खुदा दा वास्ता ये मैं कुछ ते रख ले किधर रेशम को चित्र न खा ले। सर जी ये तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, इनको बताते क्यों नहीं कि मैंने आपका फेशियल भी किया है? ओए ओ खुदा का नाम लो, अपने ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम ले रहा है। इसका फेशियल तुमने किया हुआ है। इस केस की तो जमानत भी नहीं होनी। ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। नहीं तो तुम क्यों जज्बाती हो गए? भरजाई ने तुम्हें कितनी दफा कहा जो है कि दफा करो सरप्राइज को, तुम सिर्फ तनख्वाह दे दिया करो। सर इन घटिया सैलून वालों की वजह से कई बीमारियां लोगों को लाहक हो गई हैं। ये अपने औजारों को साफ रखते ही नहीं है, वही औजार एक पे इस्तेमाल किया, वही ब्लेड दूसरे पे इस्तेमाल कर दिया, इस तरह बीमारियां फैलती हैं सर। ओ यार आप ये कुछ छोटे मोहल्लों में चले जाएं जो छोटे छोटे हमाम हैं जी, बाहर उन्होंने इस तरह तार के ऊपर तौरिये लटकाए होते हैं जैसे गोगा जी चनियोट बाजार फैसलाबाद कट पीस नहीं बाहर लटकाए होते। और जो मिट्टी कट्टा पूरे जान की ट्रैफिक का गंद उस तौड़िए पे पड़ा होता है, बड़े राम लाल डांग डालो ला के अंदर इंज फड़ांदे ने जिवें नवा ही कढ़ाया। यस यस, ये इन्हीं गंदे हमाम वालों ने हमारी साख खराब की हुई है। लो जी इन्हें कीता जे कोरस थाईलैंड इन्हें जड़ा निके जे मुंह चो यस कढ लिया ना, बड़ी गल है। सर जी टगे ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਟਾਈਲ ਇਹਨੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਥੇ ਕੈਸਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਟੱਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਲ ਨਹੀਂ ਖੋਈਦੇ। मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर जैसे शहर में अब अगर अभी तक फाटक मौजूद हैं तो इससे ही आप अंदाजा लगा लें कि कितनी को अक्लमंद हुकूमतें आई हैं। हाँ जी। अच्छा यार अभी आपने पहले सेगमेंट में सिगरेट नोशी से जो तबाही फैल रही है वो बताया, डिस्कस किया। हाँ जी। एक जो लोग यहाँ हमारे मुल्क के अंदर बेमौत मारे जाते हैं, कोई को वजह ही नहीं समझ आती, या समझ आती है अगर तो यही दुख होता है कि इसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा। मसलन कुछ दिन पहले यहाँ लाहौर जैसे शहर में, भरे हुए शहर में, कोट लखपत जैसा इलाका जहाँ बेतहाशा रौनक है और लाखों लोग वहां फिर रहे होते हैं, उधर के रेलवे फाटक पे फिर हादसा हो गया। रेलगाड़ी के नीचे वो कोई रक्षा वक्षा कुछ आ गया है, तो वो फिर एक खातून वो मौके पे जान बहक हुई हैं और वो वहां पे कितने सारे जख्मी हुए हैं। बहरहाल इसमें शेख रशीद साहब के मुतल्लक को बात करना वैसे फजूल सा लगता है, जाहिल आदमी लगता है कोई इस तरह की बात करते हुए। जितने भी पहले भी वजीर आए वो भी इसी तरह बढ़ के मारते रहे और किसी ने भी कुछ नहीं किया, बेशक नून लीग हो, बेशक काफली हो, बेशक मतलब लाहौर जैसे शहर में अब अगर अभी तक फाटक मौजूद हैं तो इससे ही आप अंदाजा लगा लें कि कितनी को अक्लमंद हुकूमतें आई हैं। अच्छा बेशुमार हर 5 मिनट बाद गाड़ी आती है, बेशुमार गाड़ियां हो गई। बिल्कुल भाई इतनी दफा फाटक बंद करना और खोलना जो है उसमें लाइमन कुताई हो सकती है। खुदा के वास्ते जो इस तरह के बड़े शहर हैं, जो मसरूफ सड़कें हैं, जहाँ पे आबादियां ज्यादा हैं, कम से कम वहां पे तो ये फाटक खत्म कर दिया। बंदे मर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं। हर दूसरे तीसरे महीने ये सुनते हैं कि कोई ना कोई भरी हुई वैगन, को भरा हुआ रक्षा, को भरा हुआ टांगा गड्डी घसीट के ले गई, या बोटियां उड़ गई हैं लोगों की। और यहाँ पे इतनी बेहिस हुकूमतें हैं कि किसी को ये शर्म ही नहीं आ रही कोई ख्याल कि इसकी तरफ तवज्जो दे। उसके बाद आप चले जाए, ये डिवाइडर बने हुए हैं सड़कों में जी, और खुदा के वास्ते उनके ऊपर कोई लाइट शाइट को शाइनिंग वाली कोई चीज लगा दो। पता नहीं क्यों इस मौजू का इंतखाब किया है, लेकिन मैंने बदकिस्मती से 2 दिन पहले खुद
یعنی اپنی آنکھوں سے اس ڈیوائیڈر کی وجہ سے حادثہ ہوتا ہے. کوئی تیسری یا چوتھی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے. ایک چھوٹا سا ڈیوائیڈر ہے یار, آپ وہاں پہ ایک پول نہیں کھڑا کر سکتے. آپ کے آگے گاڑی ہے, فرض کریں, میں کہتا ہوں آپ چکنے بھی ہیں, آپ سلو بھی چلا رہے ہیں, فرض کریں آپ کے آگے ایک گاڑی جا رہی ہے, آپ کی گاڑی اس گاڑی کے پیچھے ہے. اس گاڑی والے کو تو ڈیوائیڈر نظر آ رہا ہے, اس نے پیچھے کیا, اب آپ کو تو نظر نہیں آئے گا فوری طور پہ, آپ کو نہیں پتا, آپ پہلی بار اس روڈ پہ جا رہے ہو تو ڈیفینیٹلی اس ڈیوائیڈر سے ٹکراؤ گے. خدا کے لیے ایک ڈیوائیڈر پر ریفلیکٹر ہونا ضروری ہے, اور ایک ڈیوائیڈر پر وہاں پر کوئی اونچا پول لگا ہونا ضروری ہے تاکہ دور سے نظر آئے. اگر آپ کے سامنے کوئی گاڑی جا رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ ڈیوائیڈر ہے. جی اب میں تو اتنا مجھے دکھ ہو رہا تھا یہ سوچ کے کہ کتنی ساری وجوہات ہیں ایسی آبادیوں کے اندر. بالکل, بڑا خوبصورت لفظ تم نے بولا ہے کہ بے موت مارے انسان کی. یار یہ دیکھو تم, یہ انڈر پاس بنے ہوئے ہیں, اتنی دفعہ سمجھانے کے باوجود, اتنی دفعہ وہ رکاوٹیں انڈر پاسوں سے پہلے لگنے کے باوجود, پھر ہر دوسرے تیسرے مہینے اس میں ٹرک پھنسا ہوتا ہے. یار کون سی قوم ہے, کوئی جانور بس رہے ہیں یہاں پہ, کوئی بے وقوف لوگ ہیں, کوئی پاگلخانہ ہے یہ سارا, یہاں کوئی ملک ہے, کیا ہو رہا ہے, کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی, کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے, کوئی قانون ایسا سخت نہیں بناتے, کوئی خود ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے لوگ بچ جائیں. ٹرک ڈرائیور ہیں وہ نہیں باز آتے, وہ انڈر پاس میں گھس جاتے ہیں, رگڑ کے سارا کچھ گزرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بیڑا غرق ساتھ ساری ٹریفک کا حادثہ کر کے تو بیٹھے ہوتے ہیں یا دوڑ جاتے ہیں اتر کے. اور جن ملکوں میں انسانی جان کی ویلیو ہے وہ اس کو اتنا کیئر کرتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ اگر امریکہ میں گوگا ہوتا تو گوگا بائک کے اوپر بیٹھ کے بھی انڈر پاس کے نیچے سے نہیں جا سکتا تھا. گوگے کی وہاں پہ انہوں نے تصویر لگائی ہونی تھی کہ گوگے کا داخلہ یہاں سے منع ہے, گوگا پھنسے ہی پھنسے. گوگا پھر کوئی ایسا ملک تلاش کر لیتا ہے جہاں انڈر پاس نہیں ہے. ویسے میں ایمان سے بڑا ہی دکھی ہوا ہوں یہ قدرت والا واقعہ سن کے نا, بڑا ہی مجھے دکھ ہوا ہے کہ یار اتنی گہما گہمی, اتنا بڑا شہر لاہور جنہیں لاہور نہیں ویکھے اور جمعیہ نہیں چھڑا لاہور یار ہر دوجے تیجے دن ادھر حادثہ یہ اس صرف طرح کا ہو لاہور جاتا ہے. تک نہیں ہے بھائی جان, کراچی, پشاور, اسلام آباد میں تھوڑی سی اس حوالے سے صورتحال معمولی سی بہتر ہے, لیکن تمام بڑے شہروں میں یہی ہے. ہو رہا ہے مگر یار میں یہ تو واقعہ یہاں پہ ہوا ہے, وہ تازہ واقعہ ذہن میں پھنسا ہوا ہے کہ کوٹ لکھپت ایک بڑا ہی اپنا رش والا علاقہ ہے, وہاں پہ پھاٹک ہے اور وہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے, پھر بھی نہیں کوئی سن رہا, پھر بھی نہیں کوئی توجہ دے رہا. کام بھی کچھ کرو خدا کے واسطے. اس طرح کا جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی ایسا کوئی سخت آرڈر, کوئی اپنی سخت پلاننگ کو بڑی تگڑی وہ بھی سامنے لاؤ لوگوں کے, تاکہ لوگوں کے یہ جو مغز بند ہو گئے ہوئے ہیں نا یہ تھوڑے سے ہل جل ادھر ہو. اہمیت یہاں پہ عوام کی اور انسان کی اور اس قوم کی اتنی کو ہے کہ یہ عید آ رہی ہے نا جی, جاؤ کسی بھی بس سٹینڈ پہ چلے جاؤ, کسی بھی لاری اڈے پہ چلے جائیں, آج تک اس جدید ترین دور میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر بس کی چھت کے اوپر بے شمار انسان چڑھا کے ان کو سینکڑوں میل دور لے کے جا رہے ہیں. عزیزی انسان تو چڑھاتے ہیں بس کی چھت پہ, اب تو کھوتے چڑھا رہے ہیں بس پہ. یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہوتی ہیں اور اس پہ کامیڈی ہو رہی ہے, اور یار جانے دو خدا کے واسطے, کوئی تھوڑا سا ہوش کر لو. چلو ترقی نہیں کرنی, انسان لگنا تو شروع ہونا ہے. یہ تو انسانوں والی حرکتیں ہی نہیں لگتی ایمان سے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سے لوگ ہیں, کون سے انسان ہیں جو چھتوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں بیچارے, اور جو پیسے لے کے ان کو چڑھا رہے ہیں. کون لوگ ہیں, یہ واقعی انسان ہیں. بھئی آپ کو پتہ ہے کہ 36 جگہوں پہ بجلی کی تاریں, درخت کے ٹین, پتہ نہیں کیا کیا آنا ہے, پول, انڈر پاس, یہ وہ آپ لوگ چھت پہ بیٹھ جاتے ہو یار, ہاتھ میں پیسے پکڑا کے آپ موت کے منہ میں جا رہے ہو. کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا سیاپا پڑ گیا یار. اللہ معافی دے کو کس مرگ پہ آپ نے پہنچنا ہے, یا کیا حادثہ ہو گیا جس پہ آپ ہاتھ سے پیسے دے کے موت کے منہ میں بیٹھ کے تو جا رہے ہیں. جانے دیں, کو لیٹ ہو جائیں, کو اور بندوبست کر لیں, انکار کر لیں, جو بٹھانے والے ہیں وہی کوئی شرم کر لیں, وہی کچھ ایسی اسٹریٹجی بنا لیں کہ اس طرح انسانوں کے بے مول نہ مارا جائے. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کریں. بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آسانیاں تقسیم نہ کریں تو مشکلات جمع ہو جاتی ہیں. بہت اچھا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.